بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 3، علامات اسم۔ آج ہم یہاں سے علم النحو پڑھیں گے۔ علامات اسم، اسم کی علامتیں، نشانیاں۔ علامات، علامت کی جمع، علامت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی۔ پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ جملے میں کم از کم 2 لفظ ہوتے ہیں، 2 کلمے ہوتے ہیں جملے میں، کم از کم، یا دونوں لفظوں میں ہوں گے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اب ضرب فعل اور زید فاعل، 2 کلمے، اور یا ایک لفظوں میں ہوگا، ایک اندر چھپا ہوا ہوگا، جیسے اضرب۔ اب اضرب کا معنی ہے تو مار۔ اب اضرب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کلمہ ہے، لیکن دوسرا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، کیونکہ اضرب کا معنی ہے تو مار، تو یہ اضرب تو فعل ہے مار، اور یہ تو یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے۔ تو یہ 2 کلمے ہیں، بظاہر ایک ہے لیکن ہے 2، تو دوسرا کلمہ اس کے اندر تقدیرن ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے۔ تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ جملے میں کم از کم کتنے کلمے ہوتے ہیں؟ 2 سے زیادہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم 2 ہوں گے، 2 سے زیادہ بھی، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 20 ہو، 30 ہو، 40 ہو، 50 ہو، جتنے بھی ہو۔ تو جب جملے کے کلمات زیادہ ہو تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اسم اور فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے، یعنی جدا کرنا چاہیے کہ اسم کون سا ہے اور فعل کون سا ہے، اور معرب کون سا ہے، مبنی کون سا ہے، مسند کون سا ہے، مسند الیہ کون سا ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ کو معلوم ہوں گی، تو معلوم ہوں گے یہ چیزیں، تب آپ کو جملے کا صحیح معنی سمجھ میں آئے گا۔ عامل کون ہے، معمول کون ہے، اس طرح عامل کیا ہے، معمول کیا ہے۔ تو جب جملے کے کلمات زیادہ ہو تو اس میں سے اسم اور فعل کو تمیز کرنا چاہیے۔ تو اب اسم اور فعل کو ہم جدا کیسے کریں گے، آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اسم کون سا ہے اور فعل کون سا ہے؟ تو یہاں سے آپ کچھ علامات بتا رہے۔ علامات، علامت کی جمع ہے، اور یاد رکھنا علامت وہ چیز ہوتی ہے جو کسی خاص چیز کا خاصہ ہو اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہ پائی جائے۔ یہاں سے کچھ علامات آپ کو یہ بتا رہے ہیں جس سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ تو یہ علامات اسم، مطلب یہ اسم کے خاص ہیں، یعنی یہ نشانیاں جو ہوں گی تو وہ سمجھ جاؤ کہ وہ اسم ہے۔ مثال کے طور پر الف لام حرف جر اس کے شروع میں ہو، الحمد، دیکھو اس کے شروع میں الف لام آیا ہے۔ اسی طرح حرف جر بی زیدن، یہ زید کے شروع میں یہ جو با ہے اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ تو ان علامات سے، ان نشانیوں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ تو اسم کے بھی کچھ علامتیں یہ بتائیں گے آپ کو، 11 بتائیں گے، آگے فعل کے بھی کچھ علامتیں آپ کو بتائیں گے۔ تو ان نشانیوں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، اور یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے آپ پہچانیں گے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں علامات اسم۔ نمبر 1 الف لام، نمبر 2 حرف جر اس کے شروع میں ہو۔ تو سمجھ جاؤ جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، الف لام، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اسم ہے، کیونکہ فعل پر الف لام نہیں آتا، فعل کے شروع میں الف لام نہیں آتا۔ اسی طرح جس لفظ کے شروع میں حروف جر میں سے کوئی لفظ آ جائے، حروف جر یاد رکھنا، حروف جارہ آگے آئیں گے، یہ ٹوٹل 17 آپ کو بتائیں گے، باء، تاء، کاف، لام، واو، مذ، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی۔ تو یہ ٹوٹل 17 حروف جس کو حروف جارہ کہتے ہیں، اور جر آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کسرہ کو۔ تو یہ اسم کے آخر میں زیر دیتے ہیں۔ دیکھو الحمد، اس کے شروع میں دیکھو الف لام ہے، الحمد، یہ جو ال ہے آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے؟ بتاؤ کہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو دیکھو اس کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ علامات اسم ہے، اسم کی علامتیں، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ الحمد یہ اسم ہے۔ اسی طرح دیکھو بزیدن، بزیدن، اب زید کے شروع میں دیکھو با آ گیا، یہ با حرف جر ہے، تو حروف جارہ یاد رکھنا یہ صرف اسم پہ داخل ہوتے ہیں، آپ آگے آپ پڑھ لو گے، یہ حروف جارہ 17 ہے، یہ اسم کو زیر دینے۔ دیکھو بزیدن، یہ دال کے آخر میں جو 2 زیر آ رہے، بزیدن، یہ 2 زیر کس نے دی؟ یہ با، شروع میں جو با آ رہے، اس کو با حرف جر کہتے ہیں، یعنی جر دینے والا حرف۔
تو آگے پڑھ لو گے. تو بس جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے سمجھ جاؤ کہ وہ اسم ہے. الحمد. دیکھو اسی طرح قل اعوذ برب الفلق. الفلق. تو الفلق کیا ہے بتاؤ، فعل یا اسم ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ پتہ کیسے چلا؟ علامت کیا ہے؟ الفلق. اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام. قل اعوذ برب الفلق. اسی طرح قل یا ایھا الکافرون. الکافرون. اب الکافرون بتاؤ اسم ہے یا فعل؟ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں کیا آیا؟ الف لام. الکافرون. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الفیل. اب الفیل کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ اس کے شروع میں الف لام آیا. اسی طرح بزید، جس لفظ کے شروع میں با حرف جر ہے وہ بھی اسم ہوگا. با حرف جر یا اور حروف جارہ ٹوٹل 17 ہے، صرف یہ نہیں ڈھونڈتے جائے. مثال کے طور پر الم تر کیف فعل ربک باصحاب. اب اصحاب بتاؤ یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ تو اسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب کے شروع میں کیا آیا؟ با حرف جر. باصحاب. اور اس نے دیکھو آخر میں زیر بھی دے دیا. باصحاب بزید باصحاب. تو حروف جارہ صرف با نہیں ہے، ٹوٹل 17 ہے. اس کی تفصیل آگے آئے گی. باصحاب. اسی طرح من شر. من شر سورۃ الناس. من شر. اب شر کیا ہے؟ اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ شر پہ من داخل ہے. من. اور من کس میں سے؟ حروف جر میں سے. من شر. تو جس الفاظ کے شروع میں حروف جارہ آ جائے تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں. حروف جارہ میں نے بتا دیے، آگے آئیں گے 17 ہے. نمبر 3 ہے تنوین. اس کے آخر میں ہو. جس لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے؟ اسم ہے. جس لفظ کے آخر میں تنوین، جیسے زیدن. دیکھو زیدن اس کے آخر میں دال کے اوپر 2 پیش آ رہے تنوین. تو بتاؤ اسم ہے یا فعل؟ اسم ہے. پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ اس کے آخر میں کیا آ رہے؟ تنوین آ رہے. زیدن. اسی طرح ساعتن. اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ آخر میں تنوین آ رہے. ساعتن. کتابن. مروحتن. شباکن. جدارن. مسطرتن. دیکھو آخر میں کیا آ رہا ہے؟ تنوین آ رہا ہے. تو جس لفظ کے آخر میں تنوین آئے سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے؟ اسم. نمبر 4 مسندن الیہ ہو. مسندن الیہ. مسندن الیہ. مسندن الیہ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہوتی ہے. جیسے دیکھو زیدن قائم. زید کڑا ہے. تو یہ دیکھو یہ کڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف. تو یہ زید کیا ہے؟ اسم. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف کڑے ہونے کی نسبت. زید کڑا ہے. کون کڑا ہے؟ زید. تو کڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید. آسان لفظوں میں یوں سمجھو مسند الیہ یعنی جس پر حکم لگایا جائے. دیکھو زید کڑا ہے تو کڑے ہونے کا حکم آپ نے کس پر لگایا؟ زید پر. یا یوں سمجھو جس کے بارے میں بات کی جائے. دیکھو آپ نے کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں. زید کڑا ہے. یہ کڑے ہونے کی بات آپ نے کس کے بارے میں کی؟ زید. تو یہ زید کیا ہے؟ مسند الیہ. اور قائم کیا ہے؟ مسند. تو مسند الیہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہو کہ مسند الیہ جس کی طرف نسبت ہوتی ہے کسی اسم یا فعل کی. جس کی نسبت ہوتی ہے اس کو مسند کہتے ہیں، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں. تو جس کے بارے میں بات کی جائے، جس پر حکم لگایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ. اب دیکھو زیدن اسم ہے. اسم. کیوں؟ پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ یہ مسند الیہ ہے، کڑے ہونے کی نسبت اس کی طرف ہو رہی. اور قائمن یہ بھی اسم ہے. اب علامت کیا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہو یہ اسم ہے تو کون سی نشانی ہے؟ دیکھو اس کے آخر میں کیا آ رہے؟ تنوین. قائمن یہ بھی اسم ہے. نمبر 5 مضاف. مضاف ہو. یاد رکھنا مضاف ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، خاصیت ہے. جیسے غلام زیدین. زید کا غلام. جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ. تو یہ غلام مضاف ہے. غلام زیدین. زید کا غلام. زید کا غلام. یاد رکھنا یہ عربی میں دیکھو مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتے، لیکن اردو میں الٹا مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتے. دیکھو غلام زیدین، یہاں غلام کیا ہے؟ پہلے، اور زید بعد میں. لیکن اردو میں اگر آپ کہو گے
تو آپ زید کو پہلے کرو گے اور غلام کو بعد میں کرو گے، اور کیسے کہو گے؟ زید کا غلام۔ اور یاد رکھنا یہ جو مضاف الیہ ہوتے ہیں اس کے ترجمے میں کا، کے، کی، اسی طرح را، رے، ری، اپنا، اپنا، اپنے، اپنی، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ زیادہ تر اس میں کا، کے، کی الفاظ آتے رہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھو غلام زیدن، زید کا غلام، عربی میں غلام پہلے زید بعد، اور اردو میں زید پہلے، زید کا غلام۔ اسی طرح میں اس کی جگہ میں دوسرا لفظ رکھ دیتا ہوں۔ دیکھو یہاں غلام کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، کہ غلام کس کا ہے؟ زید کا ہے۔ زید کا غلام، تو یہ غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے۔ اور یاد رکھنا عربی میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتا ہے۔ دیکھو زیدن، اس کے نیچے کیا آ گیا؟ زیر، دال کے نیچے دو زیر آ رہے ہیں۔ اس کی جگہ ذرا یہ رکھو، خالد کی گھڑی، خالد کی گھڑی۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اردو میں جو لفظ پہلے ہو تو عربی میں اس کو بعد میں کرنا ہے۔ دیکھو میں نے کہا خالد کی گھڑی، میں نے خالد کو پہلے کیا اور گھڑی کو بعد میں کیا۔ عربی میں آپ نے گھڑی کو پہلے کرنا ہے اور خالد کو بعد میں کرنا ہے۔ تو کیسے کہو گے؟ ساعت خالدن، ساعت خالدن، خالد کی گھڑی۔ تو عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد، جبکہ اردو میں اس کا ترجمہ کر کے آخر سے ترجمہ کریں گے۔ اردو میں مضاف الیہ کو پہلے کریں گے اور مضاف کو بعد میں کریں گے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ زید کی کتاب، یہ تو ہے زید کا غلام، اب اس کی جگہ ذرا کتاب رکھو۔ زید کی کتاب، کا، کے الفاظ آ رہے ہیں نا، زید کی تو کی آ رہے ہیں، زید کی کتاب۔ دیکھو زید پہلے ہے اور کتاب بعد میں، تو عربی میں کتاب کو پہلے کرنا ہے۔ تو کیسے کہو گے؟ کتاب زیدن، اب میں نے بتایا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتے تو اس کے نیچے زیر آئے گا، زیدن، کتاب زیدن۔ تو جس کی اضافت ہوتی ہے، دیکھو غلام زید کا تو غلام کی اضافت ہو رہی ہے، گھڑی خالد کی، گھڑی کی اضافت ہو رہی ہے، کتاب زید کی، کتاب کی اضافت ہو رہی ہے۔ تو غلام، گھڑی، کتاب یہ مضاف ہیں، اور مضاف یہ اسم کی علامتوں میں سے۔ نمبر 6 ہے مصغر، مصغر۔ یاد رکھنا آپ پڑھ لو گے، ایک مکبر ہوتے ایک مصغر ہوتے۔ عام جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مکبر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر رجل مکبر ہے، کتاب مکبر ہے۔ اور اس کو جب فعیل کے وزن پر کر لیتے ہیں، ویسے تصغیر کے آگے قواعد آ رہے ہیں، مختصر سے بتا دیتا ہوں۔ اگر اس کو آپ فعیل کے وزن پر کر لو تو یہ پھر اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ مصغر کہتے ہیں۔ مثلا رجل ہے، رجل آدمی کو کہتے ہیں، اس کو فعیل کے وزن پر کر دو، رجائل۔ اسی طرح قریش، کتاب کو کر دو کتائب، کتائب۔ تو مصغر یوں فی الحال یوں سمجھو کہ یہ فعیل کے وزن پر آتے، فعیل، رجائل، قریش، کتائب۔ تو یہ مصغر ہونا یہ بھی اسم کی علامت، جو لفظ مصغر ہوگا تو یہ بھی اسم ہوگا۔ تو مصغر جس لفظ میں تصغیر ہوا ہو، تصغیر پہلے کو پیش دیتے ہیں، دوسرے کو زبر دیتے ہیں، تیسری جگہ یا ساکن لے کر آتے ہیں، مصغر، تصغیر۔ اور یاد رکھنا یہ جو تصغیر ہوتا ہے، مصغر ہوتا ہے، اس کا غرض جو ہے، غرض کسی اسم کی چھوٹائی بیان کرنا ہوتا ہے، یا کبھی حقارت اس سے مقصد ہوتا ہے، یا کبھی پیار والا معنی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رجل کا معنی ہے مرد، آدمی، لیکن اگر آپ یہ کہو رجیل، اب اس کا معنی ہے چھوٹا سا آدمی، چھوٹا مرد۔ تو اس کا مقصد کسی لفظ کی چھوٹائی بیان کرنا ہوتا ہے، یا حقارت، حقیر، یا اس سے مقصد پیار والا معنی ہوتا ہے، پیار والا۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے یا بنی، ابن، دیکھو بیٹے کو کہتے ہیں ابن، اب اس کی تصغیر فعیل کے وزن پر بنی، اب اس کا کیا معنی ہوا؟ پیارا سا بیٹا۔ یا قرآن مجید میں یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ۔ تو تصغیر سے کبھی چھوٹائی کا معنی مراد ہوتا ہے، چھوٹائی والا معنی مراد ہوتا ہے مقصد، کبھی اس سے مراد حقارت ہوتی ہے، کبھی اس سے مقصد جو ہے وہ پیار والا معنی ہوتا ہے۔ اور یہ ہر زبان میں اس طرح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب،
اردو میں کتاب. اگر آپ اس کا چھوٹا سا معنی آپ نے ادا کرنا ہے تو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب چہ. آخر میں چہ لگا لیں، کتاب چہ. اسی طرح پشتوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر دکان ہے، تو اگر آپ نے یہ بولنا ہے کہ چھوٹا سا دکان، تو پشتوں میں کہتے ہیں دکان گے. دکان گے. دیکھو ہر لفظ میں یہ تصغیر والا ایک معنی ہوتا ہے، ایک تصغیر کا لفظ ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر پشتوں میں بلی کو پیشو کہتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ بولنا ہے کہ چھوٹی سی بلی، تو پشتوں میں کہتے ہیں پیشو گے. دیکھو پیشو گے یا پیشونگڑے. تو اس طرح کے الفاظ ہوتے رہتے ہیں ہر زبان میں. تو مصغر جس میں چھوٹائی کا معنی ہوتا ہے یا پیار والا معنی ہوتا ہے، تو اس طرح ہوتے رہتے ہیں. مصغر تو یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے. اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی. نمبر 7 ہے منصوب. منصوب یعنی جس کو کسی کی طرف نسبت، جس چیز کی کسی کی طرف نسبت کی گئی ہو اس کو منصوب کیا گیا ہو. اور یاد رکھنا اس میں منصوب کے آخر میں یائے مشدد ہوتی ہے، یائے مشدد. جیسے بغدادیون، دیکھو اس کے آخر میں دیکھو یائے مشدد لگا دیا، بغدادیون. اب کیا ترجمہ ہو؟ بغداد والا. چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی چیز ہو. جیسے آپ کہتے ہیں یہ چیز بغداد کی ہے. بغدادیون بغداد کا رہنے والا یا بغداد والا، کوئی چیز ہو یا انسان ہو. اسی طرح ہندیون، ہندین کا کیا معنی؟ ہندوستان کا شہری یا ہندوستان کا کوئی چیز ہو، ہندیون. اسی طرح پاکستانیون، پاکستان ہے. اب پاکستان کو عربی میں پاکستان کہتے تو اس کے آخر میں یا مشدد لگاؤ، پاکستانیون. اسی طرح افغانستانیون. تو جس کے آخر میں یا مشدد لگائی جاتی ہے، یا مشدد، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں منصوب. تو یاد رکھنا یہ جو اس میں جو منصوب ہے یہ بھی اسم کی علامتوں میں سے ہے. نمبر 8 ہے تثنیہ. تثنیہ یاد رکھنا تثنیہ 2 کو کہتے ہیں. تو تثنیہ اور آگے اس کی جمع آ رہی ہے. نمبر 9 ہے جمع. تو تثنیہ اور جمع یاد رکھنا یہ بھی اسم کی علامتوں میں سے ہے. تثنیہ ہو مطلب دو چیزیں ہوں، جیسے رجلانی. دیکھو رجلن ایک مرد، رجلانی دو مرد. کبھی آخر میں الف نون آتے رجلانی، اور کبھی آخر میں یا ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتے. جیسے رجلائنی، رجلانی کو کیا کر دو رجلائنی. تو کبھی تثنیہ اس طرح ہوتا ہے، کبھی یا ساکن ہوتی ہے اس سے پہلے زبر اور آخر میں نون مکسور ہوتے رجلائنی. دیکھو کتابن ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں، کبھی کتابین ہوتے. ساعتن ایک گھڑی، ساعتانی دو گھڑیاں. قلمن ایک قلم، قلمانی دو قلم. یہ جو تثنیہ ہے، تثنیہ کے آخر میں الف نون آتا ہے، تثنیہ کے آخر میں الف نون، اور کبھی یا ساکن ہوتی ہے اس سے پہلے زبر. جیسے رجولائی، کتابئی، قلمینی، رجولینی، کتابینی، ساعتینی. تو یہ جو تثنیہ ہوتا ہے یہ بھی اسم کی علامتوں میں سے ہے. نمبر 9 ہے جمع. جیسے رجالن، اب یہ رجل کی جمع ہے، رجلن ایک مرد، رجلانی دو مرد، اور رجالن دو سے زیادہ مرد. کتابن ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں، کتبن دو سے زیادہ کتابیں، بہت سی کتابیں. ساعتن ایک گھڑی، ساعتانی دو گھڑیاں، ساعاتن دو سے زیادہ گھڑیاں. تو یہ جو جمع ہوتا ہے، جمع یاد رکھنا یہ بھی اسم کی علامت ہے. نمبر 10 ہے موصوف. موصوف کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے، موصوف. جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نیک آدمی. نیک تو یہ آدمی نیک ہے نا، تو یہ نیک اس کی صفت ہے، نیک آدمی. اور یاد رکھنا رجل کریم، اردو میں نیک آدمی، اردو میں صفت پہلے ہوتا ہے، موصوف بعد میں ہوتا ہے. اردو میں صفت پہلے ہوتا ہے، موصوف بعد میں ہوتے. اور عربی میں موصوف پہلے ہوتے، صفت بعد میں ہوتے. دیکھو میں کہتا ہوں نیک آدمی، تو نیک کو میں نے پہلے کیا، آدمی کو بعد میں کیا. لیکن عربی میں اگر آپ بناؤ گے، آپ آدمی کو پہلے کرو گے اور نیک کو بعد میں کرو گے، اور آپ یوں کہو گے الرجل الصالح، الرجل الصالح نیک آدمی. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ
عالم آدمی، عالم تو عالم صفت ہے نا، عالم آدمی، میں نے عالم کو اردو میں پہلے کر لیا اور آدمی کو بعد میں کر لیا. تو اردو میں آپ کو پتہ ہے بولتے رہتے ہیں. تو آپ عربی میں آپ نے آدمی کو پہلے کرنا ہے اور عالم کو بعد میں کرنا ہے. اور کیسے کہو گے؟ الرجل العالم، الرجل العالم، عالم شخص. تو یہ جو موصوف ہوتی ہے اس کی صفت بیان کی ہوتی ہے. تو موصوف جس کی کیا بیان کی جائے؟ صفت بیان کی جائے. پھر صفت چاہے بری ہو یا چیز کی تفصیل آگے آئے گی. تو نمبر 10 ہے موصوف. جیسے رجل کریم، اب کریم کا معنی معزز، اس کا معنی سخی بھی ہے. رجل کریم معزز آدمی، سخی آدمی. تو یہ جو سخی ہے، یہ جو معزز ہے، یہ اس آدمی کی صفت ہے. تو عربی میں جو موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو میں صفت پہلے موصوف بعد میں. دیکھو میں پہلے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کریم کا، معزز پھر آدمی، سخی آدمی. تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو کون سے کرنا ہے؟ صفت سے. تو عربی میں موصوف پہلے صفت بعد میں، جبکہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتی ہے. تو لہٰذا موصوف ہونا یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے. نمبر 11 ہے تائے متحرکہ. تائے متحرکہ، جس لفظ کے ساتھ تائے متحرکہ ملی یعنی گول تا، جیسے ضاربتن، ضاربن، ضاربتن، سامعن، سامعتن. تو جس لفظ کے آخر میں یہ گول تا ملی ہوئی ہے اس کے اوپر متحرکہ بھی ہے، تا دو پیشتن ساکن نہیں ہے. تو یاد رکھنا یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ اسم کی. ضاربتن، سامعتن، فاتحتن، غبرتن، سفرتن، بررتن. اس طرح کے الفاظ جو آخر میں گولتا ہوتی ہے یہ اسم کی علامت ہوتی ہے. دیکھو بھئی آپ نے اوپر پڑھ لیا کہ تثنیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے اور جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے. اور علامت آپ نے پڑھ لیا، ایک خاص چیز کو کہتے ہیں جو ایک چیز میں پائی جائے تو دوسری چیز میں نہ پائی جائے. تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ ہم نے تو پڑھ لیا کہ تثنیہ اسم کی علامت ہے، جمع اسم کی علامت، جبکہ تثنیہ اور یہ جمع یہ فعل میں بھی تو آتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے پڑھا علم الصرف میں، ضربا ارشاد الصرف میں، علم الصرف میں آپ نے پڑھا کہ ضربا، ضربا، ضربو. دیکھو ضربا فعل ہے نا، ضربا، ضربا ایک ہے. اب دیکھو ضربا یہ کیا ہو گیا؟ تثنیہ. اور ضربو اب کیا ہو گیا؟ جمع. جبکہ آپ نے تو پڑھ لیا کہ تثنیہ اور جمع ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی. تو ضربا، ضربو یہ تو فعل ہے اور یہ دیکھو تثنیہ جمع ہو رہے. تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتے ہیں. تو یاد رکھنا یہ جو تثنیہ ہو رہا ہے ضربا، ضربو، یہ فعل نہیں ہو رہا بلکہ یہ تو ضمیر ہے. ضربا الف کی ضمیر ہے، ضربو واو کی، الف تثنیہ کی ضمیر ہے اور واو جمع کی ضمیر ہے. تو یہ فعل وہ جو کام ہو رہے وہ دو اور جمع نہیں ہو رہا بلکہ وہ تو کام کرنے والے دو ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے. دیکھو ضربا کا ترجمہ اس ایک مرد نے مارا، ضربا دو مردوں نے مارا، ضربو سب مردوں نے مارا. تو وہ جو مرد ہے وہ دو ہو رہے ہیں، وہ جمع ہو رہے ہیں، وہ مارنے والے دو مردوں نے مارا، سب مردوں نے مارا. یہ جو تثنیہ ہوا وہ مارنے والے ہوئے، وہ جو جمع ہوا وہ مارنے والے. فعل تو ایک ہی ہے، ایک ہی مار ہے، مار تو ایک ہی ہے لیکن وہ جو مارنے والے ہیں وہ دو ہو رہے ہیں، وہ زیادہ ہو رہے ہیں. اور مارنے والے تو اسم ہے نا، ضمیر. تو لہٰذا اسم ہی تثنیہ جمع ہو رہے، فعل نہیں. تو یہ جو فعل میں آپ نے تثنیہ جمع کے صیغے پڑھے وہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، فعل دو جمع نہیں ہو رہا بلکہ وہ کام کرنے والے، وہ فعل کو کام کرنے والے وہ تثنیہ دو ہو رہے. ٹھیک ہے. تو خود فائدے میں یہی بات لکھا ہے. دیکھو فائدہ واضح ہو کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا اور فعل کے جو صیغے تثنیہ و جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے، یعنی فاعل کا مطلب وہ کام کرنے والے، وہ مارنے والے، وہ دو اور جمع ہو رہے ہیں. جیسے فعلا، اب دیکھو فعلا، فعلا. اسی طرح مضارع میں یفعلو، یفعلان، یہ جو تثنیہ آ رہے. تو یہ فعل تو ایک ہی ہے لیکن وہ مارنے والے جمع تثنیہ ہو رہے، دو ہو رہے، زیادہ ہو رہے. ان دو مردوں نے کیا، وہ دو مرد کرتے ہیں. ایسے ہی فعلو ان سب مردوں نے کیا، یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں. تو کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہے. یہ مطلب نہیں کہ دو کام کیے یا سب کام کیے، کام تو ایک ہی کیا ہے لیکن وہ یہ مطلب نہیں کہ دو کام کیے یا سب کام تو ایک ہی کیا مگر کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہوئے. خوب ذہن نشین کر لیں.
بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔